جیسے پہلا ایک بیسک سوال جو ہماری عام عوام پوچھتی ہے، جنگ کا خطرہ ٹل گیا ہے کیا، ختم ہو گیا یا اٹس اسٹل دیئر؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اٹ از اوور، بیکاز اس کے بڑے کلیئر انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، دونوں طرف کی فوجیں جو ہیں ان کو انڈیکیٹرز مل جاتے ہیں، آپس میں بات چیت ہو جاتی ہے، اینڈ دیر از اے ڈی ایسکلیشن. تو رائٹ ناؤ آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ از دی سچویشن، بٹ ہوپ فلی ویل بی موونگ ان دیٹ ڈائریکشن ویری سون. اچھا، اب آپ ظاہری بات ہے اس پوزیشن میں آپ پہلے بھی رہ چکے ہوں گے، اٹس اے ویٹنگ گیم گوئنگ آن. اس سائڈ یہ سائڈ بھی جو ہے وہ دوسری طرف دیکھ رہی ہے، وہ سائڈ ہماری طرف دیکھ رہی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے عام طور پہ اس ویٹنگ، ہاؤ ڈو یو گو تھرو دس ویٹنگ گیم؟ ایکچولی you all takes your safeguards. Indians have brought their let's say alerted their air force. انہوں نے اپنی ایئر فورس کو الرٹ کیا، اپنی نیوی کو الرٹ کیا، اپنی فوج کو الرٹ کیا. ان کے پاس آلریڈی بہت ساری فوج ہے کشمیر میں. پاکستان نے ان کی انٹینٹ، دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک تو کیپبلٹی اور ایک انٹینٹ. ان کی انٹینٹ کو دیکھتے ہوئے، جو کہ بڑی کلیئرلی مودی صاحب بھی بولتے ہیں، ان کے اور بھی پولیٹیکل لیڈرز بولتے ہیں، وہ انٹینٹ بڑی کلیئر ہے، کیپبلٹی ان کے پاس ہے. تو پاکستان فوج اس کو وے کرتی ہے اور اس کے مطابق اپنے رسپانس کو پلیس کر دیتی ہے. اور اس میں دونوں قسم کے رسپانسز، ڈیفینسو رسپانسز اور اوفینسو رسپانسز. سو بوتھ دیز رسپانسز آر ویل ان پلیس، اینڈ ایف in case Indians try any kind of misadventure of any scale, it will be responded to bigger than what the Indians would do. اچھا، that I am very clear. اچھا، ایک ساری اس چیز کے اندر obviously when the stakes are so high کہ آپ اتنی بات کر چکے ہیں، میڈیا ان کا جو ہے وار مانگرنگ کرتا جا رہا ہے، وی وانٹ ریونج، اٹیک پاکستان، اور اس طرح کی چیزیں، وہ مطلب 23 اپریل سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اب جب آپ اتنی بڑی ایک خندق کھود دیں، اور اوبیسلی اپنے ریٹورک کی وجہ سے آپ اس خندق میں اب گر بھی چکے ہیں، اب اس میں سے نکلنے کے لیے کیا کریں گے؟ اس میں فرسٹریشن بھی ہو سکتی ہے. اس میں 3-4 چیزیں. پہلی تو چیز یہ ہے کہ ان کا جو نیریٹو تھا وہ کسی جگہ پہ چلا نہیں. کوشش کی انہوں نے کہ دنیا کو، انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنونس کریں کہ جی یہ پاکستان نے کیا، اینڈ دے اسٹارٹڈ ٹو ارلی. بہت ہیسٹ میں، بہت جلدی میں، بہت بیوقوفانہ طریقے سے ان کا میڈیا بھی، ایوری بڈی اسٹارٹڈ بلیمنگ پاکستان. پاکستان نے بڑا سمپل کام کیا. پاکستان نے کہا کہ جی آپ ایک نیوٹرل انکوائری، امپارشل انکوائری، انویسٹیگیشن کر لیں، اینڈ وی ول اسسٹ. اور باقی سارے اس کے انڈیکیٹرز جو تھے، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ اگین اینڈ اگین، انڈیکیٹرز بڑے کلیئر تھے دیٹ اٹ واز اے فالس فلیگ آپریشن کنڈکٹڈ فار سم اسپیسیفک پرپزز. اب پرابلم یہ ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہوگا وہاں پہ. اس وقت چونکہ وہ ایک تو اس ایویڈنس کا بوجھ ہے ان کے پاس، اپنے لوگوں کو بھی کہہ چکے ہیں، دنیا کو بھی کہہ رہے ہیں بار بار. سو اس وقت وہ پوری کوشش کر رہے ہوں گے کسی طرح سے نیا ایویڈنس کرافٹ کیا جائے، گھڑا جائے نیا ایویڈنس. تو ہمیں اس پہ نظر رکھنی ہے، ہمیں اس کو دیکھتے رہنا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں سلسلے میں، کیونکہ یہ نیریٹو چلا نہیں ان کا. اینڈ دے ہیو ناٹ گیون اپ. میرا خیال ہے کہ وہ اس پہ پوری کوشش کر رہے ہوں گے کہ نیا کوئی ایویڈنس کرافٹ کیا جائے اور پیش کیا جائے. دوسرا ریٹورک تو بہت زیادہ تھا. میرا خیال ہے کسی اور نے بھی کہا تھا کہ اٹس اے کمٹمنٹ ٹریپ. اس میں پھنس گئے مودی صاحب، اور انہیں اپنے ریٹورک سے، اپنی نعرہ بازی سے اپنے آپ کو اس جگہ پہ پہنچا دیا، اور انڈین میڈیا اور انڈین پبلک کے ساتھ ایکسپیکٹنگ ہمیں انٹرنیشنل سپورٹ بھی ملے گی، ایکسپیکٹنگ انٹرنیشنل سپورٹ بھی ملے گی، ایکسپیکٹنگ اے لاٹ مور فرام دا انٹرنیشنل کمیونٹی. لیکن اب اس طرح ہے نہیں، دنیا کو پتہ ہے واٹ از گوئنگ آن. تو اب وہ جو کمٹمنٹ ٹریپ ہے، دا پرزنر آف دیئر اون ریٹورک، اس سے نکلنا کیسے؟ ایک تو کام انہوں نے کیا، انہوں نے پاس آن کر دیا اپنی ملٹری کو کہ بھئی آپ کے پاس یہ ہے، آپ نے جیسے کرنا ہے، جس وقت کرنا ہے، جتنا کرنا ہے آپ کر لیجیے. گرین سگنل ہے، گرین سگنل. ناؤ ہی ہیز پٹ ہز ملٹری، اپنی فوج کو تھوڑا سا مشکل میں ڈال دیا. وہ کیا کریں؟ فل سکیل لڑائی پہ آ جائیں، کوئی ایسا ایکشن ان سے ہو جائے جو ایسکلیٹ کر جائے بہت جلدی، کوئی ایسا ٹریگر ہو جائے جہاں سے بعد میں چیزیں کنٹرول نہ ہو. آبویسلی وہ تو سسٹینیبل نہیں ہے، نہ وہ انڈیا کے انٹرسٹ میں، نہ وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں، نہ وہ دنیا کے انٹرسٹ میں. دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. تو اب مارجن رہ جاتا ہے بہت چھوٹا سا کہ یار کچھ ایسا کریں جس سے ہم کوئی پولیٹیکل فیس سیونگ کریٹ کر سکیں. لیکن وہ سمجھدار لوگ ہیں، انڈین ملٹری از اے ویری پروفیشنل ملٹری، وہ ایک لارجر انڈین انٹرسٹ کو ایٹ اسٹیک نہیں ڈالے گی. سو دیر فور دے آر ان اے پریٹی ٹائٹ کارنر.
اب اس میں سے کیسے نکلیں گے؟ دیر آر ویز. ان کے ڈپلومیٹ، ان کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بڑے ایسٹیوٹ اکمپلشڈ لوگ بھی موجود ہیں جو اس میں سے اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں. اف یو وانٹ ٹو ڈو دس پولیٹیکل، اگر سیاسی طور پہ آپ کرنا چاہیں تب نکل سکتے ہیں، لیکن سر یہاں پہ اگر آپ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنے چیف کو کہہ رہا ہے کہ چیف یو نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ، آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، اس کو اوپننگ مل نہیں رہی، تو وہ کیا کرے گا پھر؟ ایکچولی جو ہے نا یہ جو پولیٹیکلی آتھرائزڈ ایسکلیشن ہوتی ہے نا، یہ ایونچولی پولیٹیکلی آتھرائزڈ ڈی ایسکلیشن ہی ہوگی. اچھا ٹھیک ہے. لیکن جو سسٹم ہے، میں نے کہیں شاید پہلے بھی کہا تھا، جو سسٹم ہے یہ اس کا کام ہے. اٹس ان ڈیموکریسیز ون مین ڈز ناٹ جسٹ میک دا ڈیسیشن، اٹ از دا سسٹم دیٹ میکس دا ڈیسیشن. تو اس سسٹم کے اندر اس کو انالائز کیا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، اور آئی ایم شیور ان کے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز، ان کی ملٹری اٹ سیلف، ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز، ان کا نیشنل سیکورٹی کا سسٹم، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ کہاں تک جا سکتے اور کہاں تک جانا چاہیے، کہاں تک نہیں جانا.